اسلام 360 میں مشکات کب تک آئے گی اور سنن نسائی کی نمبرنگ کیا درست ہو چکی ہے اور مسند احمد کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ اسلام 360 میں زید بھائی نے پچھلے ہفتے مجھے فون کیا تھا، ماشاءاللہ مشکات آ چکی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر، اور سنن نسائی کی بھی نمبرنگ صحیح ہو چکی ہے۔ جو میں نے صلاۃ خیر من النوم میں 634 بتائی تھی، لیکن اسلام 360 میں وہ 657 تھی۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی نمبرنگ غلط ہے، انجینئر صاحب نے بالکل ٹھیک بیان کیا ہے۔ اب آپ جا کے اسلام 360 میں 634 لکھیں تو جو انجینئر صاحب کا حوالے والی کھلے گی، اب آپ کو حوالہ غلط نہیں ملے گا کیونکہ وہ غلط تھا، اس میں نمبرنگ ٹھیک نہیں تھی۔ اور مسند احمد کا بھی کام ہو چکا ہے، میرا خیال ہے اس کا بھی انہوں نے اپلوڈنگ کر دی ہوئی ہے۔ باقی میں نے پرومو بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر، اسلام 360 کے اوپر آپ دیکھ لیں، اینڈرائڈ ایپ ہے احادیث کے اوپر الحمدللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق میں ایک مینار کے پاس فرشتوں کی مدد سے اتارا جائے گا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مینار کے اوپر اتارا جائے گا اور سیڑھی کے ذریعے مینار سے اتارا جائے گا۔ اس تعویل سے تو مخالفین کو موقع ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر فرشتے آسمان سے اتار سکتے ہیں تو سیڑھی کے ذریعے مینار سے اتارنا کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ پرونیاں گلاں ہو گئی نے، انجینئر صاحب دی میدان عمل اترنے تو پہلے دی اے جھوٹے بہانے سن تواڈے، دیکھا کیویں نکال دے نے، تانوں پتہ ہی نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں، اس سے وہ وسیلہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں فرشتوں کے ذریعے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جامعہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے اور وہاں سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں استعمال کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ ضروری ہے۔ تو کسی بزرگ نے تو نہیں کہیں گے کہ انج ہو کے بہ، سیڑھی کے وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں، ہم تو کیمرے کے وسیلے کو مانتے ہیں، ہم تو گھڑی کے وسیلے کو مانتے ہیں۔ اسباب میں جتنے آتے ہیں وہ سمجھ آتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیڑھیوں کے بغیر بزرگوں کو پکار کے بھی آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اپنی اکیڈمی کی چھت پہ ہم بلکہ منارے پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، سیڑھی نہیں لگاتے، آپ اپنے بزرگوں کو بلا لیں وہ نیچے اتار لیں، کیونکہ آپ تو سیڑھیوں سے بزرگوں کا وسیلہ ثابت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ تسلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وسیلے کا کون انکاری ہے؟ یہ تو اسباب ہیں، ٹھیک ہے جی، اسباب اور چیز ہیں، اور اگر آپ اس کو اسی طرح لے رہے ہیں تو پھر آپ سیڑھی آپ کی کھینچیں گے، جاؤ بزرگوں نے بلاؤ، اتنے ہی رہو گے، پھر آپ اس اتنے ٹوٹ جاؤ گے، تھلے نہیں پھر آ سکتے۔ اور ساری پرانی گلاں ہیں۔ مسئلہ نمبر 43 میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل دیکھ لیں۔ یہ پرانے بانے ہو گئے، کوئی نویں بڑھاؤ، اللہ دے بندے ہو، پرانے ہو گئے نے۔ اچھا، پولیس رات حقیقت میں کیا ہے؟ علماء کا فرمانا ہے کہ محشر کے روز ایک گناہگار ہوگا جس کو عبور کرنے والا شخص جنت میں، ایک گزرگاہ ہوگی جس کو عبور کرنے والا شخص جنت میں جائے گا، جبکہ دوسرے مختلف کا کہنا ہے کہ موجودہ دنیا پولیس رات ہے اور اس میں کامیابی کا نام پولیس رات ہے۔ دوسرا گروہ تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ پولیس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سورہ مریم میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر میں طے کر دیا ہے، سورۃ الانبیاء کے اندر بھی، سورہ مریم میں بھی۔ سورہ مریم کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا۔ پولیس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ لکھیں، وہ کلپ کھل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا یہ مقدر کیا ہے کہ اسے دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کے، جیسے وہ کرین کے ہوتے ہیں نا آگے پنجے، ایسے پکڑ پکڑ کے ولیعوذ باللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ بعض لوگ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ بعض جو ہے وہ بھاگتے ہوئے، بعض جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے، بعض گھسٹتے ہوئے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو پولیس رات حقیقت میں ایک پل ہے جو دوزخ کے اوپر رکھا ہے اور ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وہ آپ کلپ دیکھ لیں، باقی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ جس حدیث کا راوی مدلس اور تدلیس سے کام لے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، برائے نوازش ان دونوں اصطلاحات کی وضاحت کر دیں۔ مسئلہ 36 میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کا نام چھپا کر کسی دوسرے استاد سے روایت کر دیتا ہے اور بیچ میں اس شخص کا نام چھپاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنی سند کو عالی کرنا چاہتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام اور اپنے درمیان واسطے کم کرنا چاہتا ہے، یا اس کا اپنا استاد جس سے اس نے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کا نام بیچ میں لیا تو میری روایت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پھر محدثین نے یہ پیٹ رول کر دیا کہ جو مدلس ہے نا، سارے تدلیس نہیں کرتے، 300-350 راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں،
زیادہ تر نہیں کرتے. امام شعبہ کا قول ہے صحیح سند سے کہ میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کو, لیکن باقی محدثین یہ کہتے ہیں کہ تدلیس کرنے والا اگر پتہ چل گیا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا, راوی تو سچا ہے نا, سچا راوی ہے, وہ حدثنا یا اخبرنا کہہ کے روایت نہیں بیان کرتا کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی, مجھے اس نے خبر دی, بلکہ وہ کہتا ہے ان فلاں سے روایت ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں سے سنا یا فلاں نے مجھے کہا, تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بیچ کو بندہ ہے. تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی, سما کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی جب تک کہ اس کی سما کی تصریح نہیں ملتی. اگر نہیں ملے گی, جیسے بغیر رفع الیدین والی روایت 257 جامع ترمذی کی, اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں, وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, اخبرنا حدثنا کہہ رہے ہوتے تو ہم مان لیتے. انہوں نے بیچ میں ایک راوی چھپایا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کو خطرہ تھا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے, اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی. انہوں نے اس کا نام لیا بلکہ ان روایت کر دیا, تو یہ ان سے روایت کیا جا سکتا ہے. اب اس کو مثال سے سمجھیں, اگر میں کہوں کہ جی میں بیان کروں آپ سے کہ جی محمد علی جناح نے فلاں جلسے میں یہ تقریر کی, آپ جب اس کو بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمیں علی نے خبر دی اور اس نے یہ بات بتائی. اب یہ روایت تو پوری میں نے بیان نہیں کی کیونکہ میں تو محمد علی جناح کے زمانے میں زندہ ہی نہیں تھا, وہ فوت ہو گئے 48 میں, میں پیدا ہوا 77 میں, تو مجھے بیچ میں راوی بتانا پڑے گا. ان کہہ کے تو ہم سارے روایت تدلیس ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تو ٹی وی کے کہنے والے اور خبروں کے اوپر ہی روایت ان سے ہی سارے کر رہے ہوتے ہیں نا. تصدیق تو سند پوری ہونی چاہیے. ہاں میں پھر اگر کہوں کہ اگر میرے نانا ابو میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے محمد علی جناح کا جلسہ اٹینڈ کیا, اس میں انہوں نے یہ بات سنی اور انہوں نے مجھے خود بتائی, تو اب یہ چین مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر میرے نانا ابو نے زمانہ بھی پایا ہوا ہے محمد علی جناح کا اور وہ بھی اپنے کسی دوست سے سن کے بیان کر رہے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے سنا, وہ کہیں گے کہ فلان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سنا. اور اگر وہ بیچ میں سے اپنا دوست نکال کے ڈائریکٹ محمد علی جناح کی مجھے تقریر سنائیں گے تو پھر وہ آن والا کام کر رہے ہوں گے, حدثنا اخبرنا نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے خود نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہوگا. تو مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے مسئلہ 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. کیا بے نمازی آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیوں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ سارے امیر ہو چکے ہیں تو آپ بے نمازیوں تک پہنچے, نمازیوں کو ہی دیں, انہی کو پریفر کریں آپ جو واقعی اسلام کو اوبے کر رہے ہیں. کیا غائبانہ نماز جنازہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دلیل سے بیان فرمائیں. اس کا اختلافی کنفیوژن. غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ دفعہ قبر پہ جا کے پڑھی جا سکتی ہے. وہ غائبانہ تو نہیں ہوگی, وہ قبر پہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ شہدائے احد کی یعنی شہادت کے 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے پڑھا تھا, اور وہاں پہ آپ نے خطبہ بھی دیا اور کہا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. آپ سے نے قبرستان میں جا کے یہ تقریر کی. تو غائبانہ نماز جنازہ اس طرح کا قبر پہ تو پڑھا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل فیشن چل نکلا ہے خصوصاً ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے, ہاں ادھر بھی سارے نہیں ہیں, چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اس کو زیادہ ایک شکل دے دی ہے اس حوالے سے, یہ اس طریقے سے ثابت نہیں. نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی صاف ہوتے ہیں, آپ نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا. ایک سوائے نجاشی کا ملتا ہے, اس کی بھی تعویل ممکن ہے کہ نجاشی جو تھا وہ کفر کی سرزمین میں فوت ہوا تھا. ہاں جو بندہ مر چکا ہے آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. نجاشی سے زیادہ لاڈلے آپ کے لیے زید ابن حارثہ تھے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ میرا زید شہید ہو گیا, میرا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا, لیکن آپ نے غائبانہ نماز جنازہ تو نہیں پڑھا. اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی حقدار تھا نبی علیہ السلام کے غائبانہ نماز جنازہ کا, وہ نجاشی نہیں تھا, وہ زید ابن حارثہ تھا جس کا نام قرآن میں ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے پالک تھا. آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا. کیوں؟ مسلمانوں نے وہاں جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا تھا. جس کا جنازہ ہو چکا ہے دوسرے شہروں میں غائبانہ جنازہ نہ پڑھیں بلکہ دعائے مغفرت کریں. اور اگر بہت شوق ہے آپ کو جنازہ پڑھنے کا, آپ قبر پہ جا کے پڑھیں, وہ سنت ہے. کیا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے بھی کسی قسم کا پردہ ہے؟ اس رشتے کی کوئی حدود بھی ہے؟ کوئی حدود نہیں ہے جی. میرا ایک سیکس کے اوپر مسئلہ 155 ریکارڈڈ ہے, بلکہ اس کے کلپ تو وہ 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اورل سیکس کے اوپر, اور اس ٹاپکس پہ میں نے کچھ کلیریفیکیشنز دی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. قرآن حکیم سے میں نے سورہ البقرہ سے آیات پیش کی ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو.
چونکہ لباس اور جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے, میاں بیوی کا آپس میں کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن جب وہ علیحدگی میں ہو, لوگوں کے سامنے نہیں, کہ لوگوں کے سامنے جناب چوراہے پہ کھڑے ہو کے تو جفیاں ڈال رہے ہو اور وہ جناب اس طریقے سے کر رہے ہو, مطلب علیحدگی میں بات ہو رہا ہے. لوگوں کے سامنے تو ڈیکورم میں آپ نے لینا ہے نا, اس طریقے سے تو نہیں ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا جی مسئلہ.